حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 ہجری کو افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے، اور آپ نے سب سے پہلے علم ظاہر کو حاصل کیا۔ علم ظاہر کو حاصل کرنے کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم باطن کی تلاش میں نکلتے نکلتے ملک شام تک پہنچے۔ وہاں ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، آپ کے مرید ہوئے۔ کئی سال آپ نے اپنے مرشد کی خدمت کی۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں سے۔ آپ کے مرشد فرمانے لگے، عثمان علی لاہور چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے دین کا کام کرو۔ عرض کی حضور وہاں میرا حسین زنجانی میرے پیر بھائی 42 سال کے عرصہ سے دین کا کام کر رہے ہیں، فرمایا تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان سے چلے، سر زمین لاہور میں آئے۔ جب آئے تو اگلے دن جنازہ نکل رہا تھا، پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ کا جنازہ ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، اس لیے میرے مرشد نے کہا ہے کہ وہ جانے والا ہے، تم وہاں پہ جا کے دین کا کام کرو۔ داتا صاحب لاہور کی سرزمین پہ جب آئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر کی۔ ولی کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنا گھر بعد میں تعمیر کرتا ہے، اللہ کا گھر پہلے تعمیر کرتا ہے۔ کیا خبر ہو آج بھنگیوں، چرسیوں اور ڈول ڈمکا بچانے والے کو، داتا صاحب کی عرس کی تقریب میں شریک ہونے والوں، یاد رکھنا داتا صاحب بھنگڑوں سے راضی نہیں ہوتے، داتا صاحب ڈھول ڈمکوں سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں کی اس رویے پہ کہ جو چادر لے کر بھنگڑوں کی صورت میں، ڈھول ڈمکوں کی صورت میں داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ داتا صاحب کی مایا ناز کتاب کشف المحجوب ہے، داتا صاحب اس میں لکھتے ہیں، یاد رکھنا زندگی میں جس کو وہ جو بھی ملتا ہے وہ سنت رسول علیہ السلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر کوئی شریعت کی دھجیاں اڑائے پھر کہے مجھے معرفت الہی مل جائے، فرمایا یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جس کو جو ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔